السلام علیکم دوستوں، دو عالمی جنگوں اور سرد جنگ کے بعد دنیا اس وقت 5th جنریشن وارفیئر سے گزر رہی ہے، جہاں ایک ملک دوسرے ملک پر ٹینک یا توپ سے حملہ نہیں کرتا بلکہ انٹرنیٹ، میڈیا اور ٹیکنالوجی کے ذریعے حملہ کیا جاتا ہے۔ دور جدید میں کسی ملک پر قبضہ کرنا اور اسے برقرار رکھنا اب کسی طرح آسان نہیں رہا۔ آج سے 100 سال قبل دنیا کی بڑی طاقتیں اپنی فوجی قوت کی وجہ سے کسی بھی دوسرے ملک پر قابض ہو جاتی تھیں، لیکن آج اگر کسی ملک پر قبضہ کرنا ہو تو وہاں کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے، مین سٹریم میڈیا میں ایجنڈا سیٹنگ کی جاتی ہے اور معاشی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس ملک پر قبضہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، لیکن آج بھی دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو نہ صرف اپنے ہمسایہ ممالک پر بھرپور حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں بلکہ قبضہ کرنے کے بعد اسے قائم بھی رکھ سکتے ہیں۔ ان ممالک میں سے روس سر فہرست پر ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ سلطنت بنانا مشکل نہیں، اسے قائم رکھنا زیادہ مشکل ہے۔ سوویت یونین جب ٹوٹا تو روس بھی بکھر گیا اور دنیا کی سابق سپر پاور غربت، بھوک اور معاشی بدحالی کا شکار ہو گئی۔ لیکن آج کے دور کا روس اور سابقہ روس اور سوویت یونین سے بہت مختلف ہے۔ اب روس دنیا کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتا ہے اور اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ آج بھی روس یوکرین کے علاقے، کریمیا اور جارجیا کے علاقے، ابخاریا اور جنوبی ایشیا پر قابض ہے اور اس سے اپنا یہ قبضہ مسلسل برقرار رکھا ہوا ہے۔ یورپ بھی روس کے جوہری ہتھیاروں سے خوفزدہ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے یورپ میں روسی میزائل سسٹم سے محفوظ رہنے کے لیے جدید ترین میزائل دفاعی شیلڈ نصب کی گئی ہے۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے باوجود روس دنیا کے بہت بڑے حصے پر مشتمل ہے۔ روس کے علاقے کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ روس کے ایک کنارے پر جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرے کنارے پر لوگ سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس کا رقبہ نظام شمسی میں موجود کئی سیاروں سے بھی زیادہ ہے۔ روس کے پاس اتنا رقبہ ہے کہ اس میں 5 بھارت، 21 پاکستان یا 115 بنگلہ دیش پورے سما سکتے ہیں۔ روس معدنیات سے بھی مالا مال ہے۔ یہاں دنیا میں 6 نمبر پر سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں اور سب سے زیادہ قدرتی گیس موجود ہے۔ روس کے وجود کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے والا یورپ اپنی ضرورت کے لیے 40% گیس روس سے ہی حاصل کرتا ہے۔ اگر روس یورپ کے لیے گیس کی سپلائی بند کر دیتا ہے تو یورپ کی انڈسٹری اور معیشت تباہ ہو سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رقبہ ہونے کے باوجود روس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی آبادی رقبے کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ اگر روسی حکومت اپنے ہر 10 شہری کو 1 مربع کلومیٹر علاقہ دے تو بھی روس کا علاقہ پورا نہیں ہوگا۔ آبادی کم ہونے کی وجہ سے روس کو بہت سے انتظامی معاملات میں بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس ملک نے بھی سمندروں پر راج کیا ہے اس نے خشکی پر بھی خود کو سپر پاور منوایا ہے۔ روس کا ایک اور مسئلہ گرم پانیوں تک رسائی کا بھی ہے۔ روس کا شمال پوری طرح سے برف کی لپیٹ میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے سمندری راستہ استعمال کرنا کسی بھی طرح ممکن نہیں۔ روس کی ایک بندرگاہ ولاڈیواسٹاک سال میں کچھ عرصے کے لیے قابل استعمال تو ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ مسئلہ ہے کہ روس کو جاپان کے زیر انتظام سمندر سے گزرنا پڑتا ہے۔ جاپان کے سمندر سے گزرنے میں خطرہ یہ ہے کہ جاپان امریکہ اور نیٹو کا اتحادی ہے۔ اس وقت سے سبھی واقف ہیں، یورپی ممالک نے نیٹو اتحاد بنایا ہی اس لیے تھا کہ روس سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک نظام قائم کیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ روس کی اسلحہ انڈسٹری کا شمار بھی دنیا کی بہترین ممالک میں ہوتا ہے۔ امریکہ کے بعد روس کو دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ پیدا کرنے والا ملک تسلیم کیا جاتا ہے اور یہی اس کی طاقت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ روسی اسلحہ کی دنیا بھر میں مانگ ہے۔ بھارت اور چین بھی روسی اسلحہ کے بڑے خریداروں میں سے ہیں۔ روس کا T-90 ٹینک بھی امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ یہ وہ ٹینک ہے جس پر راکٹ بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہوگی، لیکن پچھلے 100 سال میں سب سے زیادہ انسانی ہلاکتیں روسی ہتھیاروں
یعنی کہ کلیشنکوف کی وجہ سے ہوئی۔ روس کتنا طاقتور ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے وسیع جغرافیائی اور سرد موسم کی وجہ سے آج تک کوئی روس پر قبضہ نہیں کر سکا۔ جنگی ماہرین کے مطابق روس پر قبضہ کرنے کے لیے 1 کروڑ سے زیادہ افراد پر مشتمل فوج ہونی چاہیے۔ اگر دنیا میں سب سے زیادہ فوج رکھنے والے 14 ممالک مل کر بھی روس پر حملہ کر دیں تو اس پر قبضہ ہونا ناممکن ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح روس کو بھی کچھ امریکی پابندیوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہ کئی انٹرنیشنل معاہدے نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اس کے جواب میں روس نے بھی امریکہ پر مختلف قسم کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، جو امریکی معیشت پر کچھ حد تک اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ روس اپنے اطراف میں موجود چھوٹے ممالک پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ روس نے کریمیا پر قبضہ کیا تو اسے مغرب کی جانب سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا اور روس کو G8 کی سرفہرست سے بھی نکال دیا گیا، لیکن روس اب بھی G20 کا حصہ ہے۔ روس کے بڑے دشمنوں میں امریکہ، یورپ، یوکرین اور اسرائیل شامل ہیں، جبکہ ترکی، ایران اور بھارت کو روس کا دوست سمجھا جاتا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ روس کے بعد پاکستان کا شمار بھی روس کے بہت قریبی نہ صحیح لیکن دوستوں میں کیا جانے لگا ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہسٹری اسپیچ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔